نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آیت نمبر 250 ولما برزوا، اور جب ظاہر ہوئے وہ سامنے آئے لجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کو. جب طالوت علیہ السلام اپنے ایماندار، صبر کرنے والے، ڈٹنے والے ساتھیوں کو لے کر جالوت اور ان کے لشکروں کے سامنے ہو گئے، آمنا سامنا ہو گیا. قالو، تو ان سب نے اللہ کے آگے درخواست دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر ڈال دے. جتنا صبر، حوصلہ، برداشت تو نے بندوں کے لیے رکھا ہے وہ سارا ہی ہم پر ڈال دے، یعنی ہمیں توفیق دے دے کہ ہم میدان چھوڑ کے بھاگے نہ بلکہ ڈٹ کے لڑے، صبر کرنے والے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر، گرنے سے ہمیں بچا کے دشمن کے سامنے ہم گر جائیں، ڈٹے رہیں اور کھڑے رہیں. وانصرنا، اور اے ہمارے رب تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے.
اور ان میں اللہ کا ایک زندہ نبی بھی۔ اب جنگ کی تیاری کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، الدعاء سلاح المومن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا ہتھیار ہے، ہر میدان میں یہ ہتھیار بھی چاہیے۔ تو کوئی کام بھی آپ کرنے لگے تو اس کے لیے اللہ کی مدد ضروری مانگنی چاہیے۔ اللہ راضی ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو دعا کرتا ہے آپ اندازہ لگائیں، اللہ پاک نے ان کا خاص ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، انی قریب، میں قریب، بہت قریب ہوں۔ خاص طور پہ آگے اللہ نے کیا بات کی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے میرا بندہ آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں اپنے بندے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی خاص طور پہ جب انسان اپنی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیتا ہے زندگی میں تو اللہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے۔ تو اب زندہ نبی پاس ہے تو انہوں نے نبی کو آواز نہیں دی غیبی مدد کے لیے کہ یا نبی میری مدد کر، یا نبی میری مدد کے لیے پہنچ۔ چلو وہ زندہ تھے تو ہمارے ہاں جس طرح قانون ہے زندہ بندہ 1,00,000 کا تو مرا ہوا پیر تو 1,50,000 کا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی ہے جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی تھی، تو ان کو آواز دیتے کہ یا موسیٰ مدد، موسیٰ میری مدد کے لیے پہنچ۔ یوسف علیہ السلام جو چاند سے زیادہ حسین تھے، جن کو اللہ نے آدھا حسن دیا تھا، ان کی قبر بنی ہوئی تھی کہ ان کو یہ آواز دیتے کہ یا یوسف ہماری مدد کے لیے پہنچ، کیونکہ اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کو تو ڈائریکٹ ہم پکار نہیں سکتے، تو ہماری تمہارے آگے اور تمہاری اللہ کے آگے۔ جس طرح آج کل جو بات کر دے جی وہ تو نبی تھے، کوئی آپ بات کر کے دیکھیں جی اللہ کے پیغمبر، ہر پیغمبر اللہ کو وہ کہتے ہیں وہ تو نبی تھے، ہم کو نبی، یہ دیکھو یہ کوئی پیغمبر ہے، یہ امتی ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ یہ ایماندار تھے۔ انہوں نے غیبی مدد کے لیے گزرے ہوئے پیغمبر، ولی، کتب، ابدال کو نہیں آواز دی، بلکہ ربنا کہا ہے ہمارے رب۔ جتنی بھی آپ دعائیں قرآن پاک میں پڑھ جائیں، ہر دعا میں ربنا ربی ربنا ربی، کوئی پیغمبر ہے تو وہ بھی ربنا کہہ رہا ہے، کوئی امتی ہے تو وہ بھی ربنا کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبروں کی دعاؤں میں ربنا ہو اور امتیوں کی دعائیں نبی کے نام سے شروع ہوتی ہوں، ایسا نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دے رہے ہو وہ سارے بندے ہیں، پیغمبر ہیں تو وہ بھی بندے ہیں، ولی ہیں تو وہ بھی بندے ہیں، کتب ہے تو وہ بھی بندے ہیں۔ بلکہ آگے اسی سورۃ الاعراف میں 197 آیت نمبر میں اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اللہ کے سوا تم جن کو غیبی مدد کے لیے آواز دیتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، وہ تمہاری مدد کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا۔ پیغمبر، کتب، ابدال خود کو ان کو جب مدد کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ ربنا کہتے تھے، رب کو آواز دیتے تھے۔
تو کوئی بھی کام کرنا ہو فل تیاری بھی ہو، پھر بھی اللہ کی مدد شامل حال کرنے کے لیے اللہ کو آواز دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر والی رات، کل میدان جنگ چھڑنے والا، اور بدر کی ساری رات ہی آپ دعا کرتے رہے۔ جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں آپ کے خیمے کا پہرا دے رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عجب انداز دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کے دعا کر رہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے اور کھڑے ہو کے لمبی دعا، اور کہہ رہے اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اگر یہ کل مارے گئے تو پھر زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی، یہی تو تیرا نام لینے والے ہیں جو میں میدان میں لے آیا۔ جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں رو رو کہ آپ نے اللہ سے مدد کا سوال کیا، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک زمین پہ گر گئی۔ میں تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھا، میں نے آپ کی چادر مبارک کو اٹھایا، آپ کے کندھے پہ دیا اور آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، حسبک یا رسول اللہ کہ ابھی بس کر، اللہ نے آپ کی التجاؤں کو سن لی، اللہ ضرور مدد کرے۔ پھر اللہ پاک نے 5000 فرشتوں کی تعداد نازل کی، پہلے 1000 کہا، پھر کہا 2 اور آئیں، پھر اللہ نے 5000 اتار۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حیران تھے، تلوار لہراتے ہی تھے گردن کٹ جاتی، کئی دفعہ تلوار مارنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر صحابہ اکرام کی مدد کی، کمال کر کے۔ اللہ کے پاس مدد کرنے کے کئی ڈھنگ ہیں، کئی طریقے ہیں، جہاں کوئی دروازہ اور راستہ نظر نہ بھی آ رہا ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ راستے نکال لیتے ہیں۔ وَانْصُرْنَا، تو انہوں نے بھی غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیتے ہوئے کہا ہے ہمارے رب تو ہماری مدد کر، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی قوم پر۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب وہ سامنے ہوئے لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، تو ڈال دے ہم پہ، توفیق دے دے ہمیں، صبراً صبر، وثبت اقدامنا، اور تو مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہی ہماری مدد کر کافروں کی قوم پہ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا، تو اللہ کو آواز دینے لگے، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو ہمیں صبر کی توفیق دے دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پہ تو ہمیں ہماری مدد فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے معاملات آسان فرمائے، ہم سب کی مدد فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ